کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی صداقت تھی، کس طرح آپ امین تھے۔ اس دور کے لوگ اگرچہ دشمن تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر کوئی بھی شک نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فرمایا اے پیغمبر آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کو یہ نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پر یہ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اور وہ صادق بھی مان چکے تھے، امین بھی مان چکے تھے۔ صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اور دین حنیف پہنچانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی انہوں نے مول لی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، بیان بے نظیر قرآن تفسیر الملقب بدیع التفاسیر مقدمہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے مقدمے کی فصل نمبر 4 پر گفتگو کرتے ہیں۔ فصل نمبر 4 میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، ہر نقل شدہ چیز اس کے ناقل کی صداقت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی جو نقل کرنے والا ہے وہ کیسا سچا ہے، اس کی صداقت، اس کی عدالت وغیرہ دیکھی جاتی ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس پر مزید گفتگو نہیں کی، اور یہ کہا کہ 9ویں باب کے اندر اس کی تفصیلاً وضاحت ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اس اللہ کے کلام کو لانے والا ہے وہ جبریل امین ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والا، لے کر آنے والا وہ کون ہے؟ جبریل امین، جو اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام کو لے کر آنے والا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، جبریل علیہ السلام کا اور میکال علیہ السلام، ان کا جو دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا جبریل امین جو روح الامین ہے، جو بڑا اہم فریضہ انجام دینے والے، اللہ کے کلام کو لے کر آنے والے، اللہ نے یہ واضح طور پر فرما دیا جو اس سے دشمنی کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے اس کلام کو نہیں مانتا کہ جبریل امین لانے والے، تو اللہ نے فرمایا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ تو سیدنا جبریل امین وہ ہے کہ جن کی بزرگی کو، کرامت کو، پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر آگے چلتے ہیں تو یہ کلام کس پر نازل ہوا؟ محمد بن عبداللہ الحاشمی سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، جو عدالت ہے، اس کے بارے میں شاہ صاحب نے کافی آیات کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک آیت سورۃ النجم کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کی گئی سورہ نجم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ پھر سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرمایا کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس طرح کافی آیات ذکر کرنے کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام آیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی، دیانتداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، یہ سب واضح ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی صداقت کا تذکرہ کیا، آپ کی عدالت کا تذکرہ کیا، آپ کے سچے رسول ہونے کا تذکرہ کیا، یہ سارے قرآن مجید کے اندر ملتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس دور کے لوگ بھی نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، تاریخ دانوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کیسی صداقت تھی، کس طرح آپ امین تھے۔ اس دور کے لوگ اگرچہ دشمن تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر کوئی بھی شک نہیں کرتے تھے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، فرمایا اے پیغمبر آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ آپ کی شخصیت آپ کی ذات کو یہ نہیں جھٹلاتے، لیکن یہ ظالم لوگ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی ذات پر یہ شک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اور وہ صادق بھی مان چکے تھے، امین بھی مان چکے تھے۔ صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اور دین حنیف پہنچانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی انہوں نے مول لی۔ تو یہاں پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک ہندوؤں کی کتاب کا بھی حوالہ دیا، وہ سام وید، اس کے دوسرا حصہ ہے باب نمبر 5 اور اس کی فصل نمبر 1، اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ جو پیغمبر آنے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طور پر نام ذکر کیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ وہ ہر پاکیزہ رسم یعنی ہر مقدس رسم کا مربی ہوگا اور تعریف کیا گیا ہوگا، یعنی جو بھی اچھی چیز ہوگی وہ اسی کے اندر ہوگی اور جو اچھی رسم ہوگی وہ اسی کے اندر ہوگی، اسی کی پھیلائی ہوئی ہوگی، یعنی مقدس رسم کا مربی ہوگا، اس کی دعوت دینے والا ہوگا، اچھے کام کی دعوت دینے والا، نیکی کے کام کی دعوت لینے والا۔ اور اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک حوالہ دیا تاریخ عرب کا، جس کے مصنف فرینچ ڈاکٹر سیڈیو ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خندہ پیشان تھے، خندہ پیشانی سے پیش آنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیہودہ کام کی طرف التفات نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغویات سے دور رہتے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پروفیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفاتی کلمات کہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انجیل برنابا میں یہ بات موجود ہے جو ڈاکٹر خلیل سعادہ نے ترجمہ کیا ہے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا وَأَرْغَبُ فی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شوق رکھتا ہوں، رغبت رکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انجیل برنابا میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس باب میں بھی ہم نے کتنے حوالے، 3-4 حوالے دیکھے کہ غیر جو پرائے ہیں، جو ہندو ہیں، جو عیسائی ہیں، جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا۔ تو یعنی نقل کرنے والا، اس کی صداقت بالکل واضح ہے، غیروں نے بھی صداقت کی، اپنوں نے بھی تصدیق کی، اگرچہ بہت سارے اسلام قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی تصدیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر صداقت، عدالت بیان کی۔ اور جو لے کر آنے والے ہیں سیدنا جبریل، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی شان قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ تو یہ چوتھی فصل میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ناقلین کے حوالے سے گفتگو کی کہ جو قرآن کو نقل کرنے والے جبریل امین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔